یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا، عسا، امید ہے کہ ان یکونوا خیرا منہم، وہ ان سے بہتر ہوں، ولا نساء، اور نہ ہی عورتیں، من نساء، دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسا ان یکن خیرا منہن، امید ہے کہ وہ دوسری عورتیں ان سے بہتر ہوں، ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو، ولا تنابزوا، اور نہ پکارو، بالالقاب، برے لقبوں سے، غلط ناموں سے، بئسا، برا ہے، الاسم الفسوق، غلط نام رکھنا، فسق کا نام رکھنا، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد، ومن لم یتب، اور جس نے بھی توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، بس ایسے لوگ ہی ظالم ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر ایسی چیزوں کو بیان کیا گیا، یعنی ہم ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، یا اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں، حالانکہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے ایک آدمی کسی چنگاری کو، یہ تھوڑی سی آگ لگی ہے اور بندہ سمجھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو تھوڑی سی ہے، لیکن جب وہ بڑھ جاتی ہے بہت بڑی تباہی کا سبب بنتی ہے اور پورے کے پورے علاقوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر محبت کی بجائے نفرت ڈالنے والی ہے، آپس میں اتحاد کی بجائے لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنے والی باتیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تنبیہ کی گئی ہے اور ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی بظاہر ہمیں ہلکی لگتی ہیں، ہم عرف میں اسی طرح کرتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی تحقیر کرنا، تو ان کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نفرت کا سبب بنتی ہیں، جو دشمنیوں کا باعث آپس میں بنتی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ اب کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو مذاق بنانا، سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، یعنی اس کے پیچھے سب سے بڑا سبب تکبر ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، چاہے وہ قوم اور خاندان کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ مال و دولت کے لحاظ سے ہو، عہدے کے لحاظ سے ہو، حسن کے لحاظ سے ہو۔ ایک آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر تصور کر رہا ہوتا ہے، اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں یہ اس کی احساس کمتری ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ تو جب اپنے آپ کو ایک آدمی بڑا سمجھتا ہے تو دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، دوسروں کو ہلکا سمجھتا ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے، اور پھر کبھی ان پر ان کا مذاق اڑاتا ہے، برے ناموں سے پکارتا ہے۔ تو اب یہ مذاق اڑانا، چاہے کسی کو ویسے ہی طنز کا نشانہ بنایا جائے، یہ بھی مذاق اڑانا حرام ہے، اور اسی طرح اشاروں کے ذریعے سے کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی کی نقل اتار کے کسی کا مذاق اڑایا جائے، شریعت نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ ایسا کام ہے کہ جو آپس میں نفرتوں کا باعث ہے، لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرتا ہے، دشمنیوں تک لے جاتا ہے، اور یہ معاملات کئی دفعہ قتل و غارت تک پہنچ گئے ہیں۔ مذاق میں انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ حرام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کا مال و دولت آ جانا، دنیا کے اندر کوئی حسین آج ہو جائے، کسی کے پاس حسن آ چکا ہے، یا کسی عہدے پر ہے، کسی قوم اور قبیلے یا کسی علاقے میں پیدا ہوا ہے، یہ اس کی برتری نہیں ہے۔ حقیقت میں برتری یہ ہے کہ اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو کتنا اپناتا ہے،
کہ کتنی اس کے اندر ایمانداری ہے، اس کو اس چیز میں جانچا جائے گا، اس چیز میں تولا جائے گا کہ اس کے اندر ایمانداری کتنی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل چیز، حدیث کا مفہوم ہے، اصل چیز تقویٰ ہے، تقویٰ کی بنا پر بہتر ہے، رنگ و نسل کی بنا پر یا عربی اور عجمی ہونے کے لحاظ سے کوئی بھی بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا، اس کی تحقیر کرنا، یہ ہمارے اوپر حرام ہے، بظاہر ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس کو مذاق نہ بنائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، امید ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ روایات میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے تو ان کے جسم کمزور تھا اور پنڈلیاں کمزور تھیں، تو بعض لوگوں نے ان کی پنڈلیوں کی طرف دیکھا تو مسکرانے لگے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، وہ بھانپ گئے، اور نبی علیہ السلام، حالانکہ وہ لوگ ان کا مذاق نہیں اڑا رہے تھے، لیکن بظاہر جیسے آدمیوں کے اندر بے تکلفی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں۔ تو اب نبی علیہ السلام اس کو بھانپ گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسے نہیں، بلکہ ان کا وزن قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کے بہتر اور اس کے گھٹیا ہونے کا، اس کے کمزور ہونے کا یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، نبی علیہ السلام کے نزدیک بہتر وہ ہے کہ جس کے اندر جس قدر زیادہ تقوی موجود ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، یعنی چاہے وہ مرد آپس میں ایک دوسرے کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے لیے بھی حرام ہے، اور عورتیں اگر ایک دوسرے کو مذاق کا نشانہ بناتی ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں، تو ان کے اوپر بھی، ان کے لیے بھی یہ کام حرام ہے۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ دوسری عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے تو اس میں عورتیں بھی آ جاتی تھی، لیکن مردوں کا ذکر علیحدہ کرنے کے بعد، یعنی مطلقاً سب کو، مسلمانوں کو حکم دینے کے بعد عورتوں کا علیحدہ ذکر کیا، تو اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مرد مردوں کا مذاق اڑاتے ہیں، عورتیں عورتوں کا اڑاتی ہیں۔ اسلامی سوسائٹی کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر عورتوں اور مردوں کی، غیر عورتوں اور غیر مردوں کی آپس میں ایک مجلس نہیں ہوتی، یعنی وہ مسلمان بھی ہوں اور وہ اخلاق کا شکار ہوں، مخلوط سسٹم میں ہوں، یہ اسلام میں نہیں جائز ہے۔ اس لیے اور مذاق اسی وقت اڑایا جاتا ہے جب لوگ اکٹھے ہوں، جب آپس میں بے تکلفی ہو، جب ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، تو وہی ایک دوسرے کا لازمی بات ہے، مذاق اڑاتے ہیں اکثر۔ تو یہاں پر عورتوں کا علیحدہ ذکر کیا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، تو یہ اشارہ کر دیا، یہ بات بتا دی کہ مردوں کی مجلسیں علیحدہ ہوتی ہیں اور عورتوں کی مجلسیں علیحدہ ہوتی ہیں، یعنی غیر مرد اور غیر عورتیں ایک جگہ اکٹھے مجلس نہیں کرتے۔ آج تو ہم اتنے آزاد ہو چکے، ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، مرد و عورتوں کا اخلاق ہے، مرد عورت ایک جگہ جمع ہے، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، فرینڈ شپ چل رہا ہے، یہ بہت کچھ چلتا ہے، لیکن یہ کام حرام ہے، اور یہ بھی ایسا کام ہے کہ جو کئی گھروں کو بگاڑ دیتا ہے، کئی قوموں کو تباہ کرنے والا کام ہے۔ اس کی وجہ سے بھی بڑے بڑے فسادات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جی دل صاف ہو تو میں نے بھائی بول دیا، میں نے بیٹا بول دیا، میں نے بہن بول دیا، نہیں، جس کو شریعت نے بھائی بہن بیٹا نہیں بنایا، بغیر کسی ضرورت کے دوسرے مرد سے عورت اور عورت سے مرد بات نہیں کر سکتا۔ امہات المومنین تھی، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسری امہات، جب ان کے پاس صحابہ کرام دوسرے آدمی کو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجتے تو کوشش یہ ہوتی عورت یا غلام بھیجے، بچہ جاتا تھا، اور وہ بھی دروازے کے باہر کھڑا ہو کر پوچھتا تھا، یا خود بھی کسی صحابی کو جانا ہوتا تھا تو وہ دروازے کے باہر سے، پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرتا تھا اور ان سے پوچھتا تھا۔ وہاں تو کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں،
وہاں اتنی زیادہ احتیاط ہے، تو یہ آج کل کے مرد اور آج کل کی عورتیں کہاں سے فرشتے بن گئے؟ اور اگر فرشتے بن بھی جائیں تو جب شریعت نے جائز قرار نہیں دیا تو یہ کام ہمارے لیے حرام ہے۔ اس لیے عورتوں کا ذکر علیحدہ کر دیا کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، امید ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو۔ لمز کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کی عیب چینی کرنا، ایک دوسرے کے عیب نکالنا، یہ بھی تحقیر ہے، کسی کو ہلکا سمجھنا، کسی کو نعوذ باللہ کم تر سمجھنے کی علامت ہے۔ اب اس میں بھی ہے، چاہے وہ اشاروں سے کسی کے عیب نکالتا ہے، کسی پر پوائنٹ مارتا ہے، یا ظاہری طور پر کسی کی عیب چینی کرتا ہے، تو یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو۔ اب آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو، یعنی لازمی بات ہے کہ ہم دوسروں کے عیب نکالیں گے تو بدلے میں رد عمل ضرور ظاہر ہوگا، اور اگر رد عمل ظاہر ہوگا تو بھی فساد ہے، اور اگر رد عمل ظاہر نہ بھی ہو تو نفرتوں کا باعث ہے۔ شریعت نے اس کام کو بھی حرام قرار دیا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں باہم ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے بھی نہ پکارو۔ آج تو ہم کسی کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ طرح طرح کے لوگوں کے نام رکھتے ہیں، جانوروں کے نام بندوں پر رکھتے ہیں، دوسری چیزوں کے نام انسانوں پر رکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو برے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور کئی دفعہ وہ نام چڑ کا سبب بن جاتا ہے، نفرت اور لڑائی اور جھگڑے پر بندہ اتر آتا ہے کہ لوگ اس کو اس نام سے تنگ کرتے ہیں، وہ اس نام سے تنگ ہوتا ہے۔ تو دوسروں کے برے نام رکھنا شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، برے ناموں سے پکارنا، چاہے وہ سامنے اس کا برا نام رکھا جائے یا پیٹھ پیچھے۔ اگر کسی کا ہم سامنے برا نام نہیں رکھتے تو پیٹھ پیچھے اس سے برے نام سے ضرور بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی کے اندر کوئی ایسا عیب ہے، جیسے کوئی آدمی لنگڑا ہے، کوئی آدمی کانا ہے، اب کسی کا تعارف کروانا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جانا ہے، وہ کون سا ہے، اب مجبوری بن گئی ہے تو تعارف کے طور پر بتایا جا سکتا ہے جو ٹانگ سے لنگڑا ہے، یا جو آنکھ سے کانا ہے، یا جس کے اندر یہ عیب ہے، لیکن ویسے عام طور پر کسی کو اس کے عیب سے پکارنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور دوسروں کو برے القاب سے مت پکارو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد برے نام رکھنا یہ بری بات ہے، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یعنی یہ غلط کام ہے کہ ایک آدمی مومن بھی ہو اور دوسروں کے برے نام رکھ کے دوسروں کو برے نام سے پکارے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو صریح طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے بھی توبہ نہ کی ان کاموں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہیں، یعنی یہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بظاہر یہ تو ہم ان کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑے گناہ کا سبب ہے، معاشرے کے اندر افتراق کا سبب ہے، معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد کا سبب یہ کام بننے والے ہیں۔ لہٰذا تمام کے تمام انسان، یعنی اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ جو انسان تو انسان، جانوروں کو بھی مکمل حقوق دیتا ہے، ان کے اوپر بھی ظلم کرنے سے، زیادہ ان سے کام لینے سے بھی منع کرتا ہے، اور چاہے وہ انسان مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ ان کاموں سے پرہیز کرے، ورنہ دنیا میں نفرتوں کا باعث ہوگا یہ کام، اور آخرت میں ذلت کا باعث ہے، عذاب کا باعث ہے۔